ہے پہلے، مطلب مجھے 1.5 سال ہو گیا پورا اس ٹک ٹاک پر. 1.5 سال پہلے میں جانتا ہی نہیں تھا کہ ذل اور بروز کیا ہے، اور میں رینڈم اپنا یہ موبائل اٹھاؤں گا اور میں باہر جا کر آپ کہیں گے 100 لوگوں سے پوچھوا دوں گا. ریئل ایکسپیریمنٹ کروا دیتا ہوں کہ کیا وہ ذل اور بروز کے بارے میں جانتے ہیں کہ ذلی بروزی کی نبوت ہوتی ہے. تو آپ کو 100 کے 100 لوگ کہیں گے نہیں. اس کا ایمان لے کے آنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے بارے میں جاننا بھی حالی بھائی ضروری نہیں ہے. لیکن جماعت احمدیہ کا جو عقیدہ ہے ذل اور بروز کا، کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر ایمان لے کر آنا ضروری نہیں ہے؟ آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں مطلب ہماری سائڈ سے تو جاننا بھی ضروری نہیں ہے. بھائی اور بہت جی یہ ایک چیز کو سمجھانے کے لیے یہ لفظ یوز کیا گیا ہے. یہ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں. یہ اب مسئلہ تو یہ آ جاتا ہے اویس بھائی کہ نہیں نہیں نہیں، میری بات سنیں. میرا سوال دیکھیں، میں بتاتا ہوں. ذلی اور بروزی کی نبوت کے اوپر اگر آپ لوگ ایمان نہیں لے کر آتے، کہ آپ کے لیے ایمان لانا ذلی بروزی نبوت پر ضروری ہے یا نہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پہلے یہ سمجھ لیں کہ دین مکمل ہو چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نئی شریعت نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی نئی شریعت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کی مہر ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ ان کو آخری کہتے ہیں، ہم ان کو مہر کہتے ہیں. مہر سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے آ کر یہ تصدیق کر لی کہ اب قیامت تک یہی دین چلے گا. اب کسی اور کہہ لیں مذہب سے، جیسے عیسائی ہیں، ہندو ہیں، کسی میں کوئی اتار یا کوئی کچھ نہیں آنا. جس نے آنا ہے وہ اب آ چکا ہے. اب یہ جو قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی دور چلے گا. ان سے ہٹ کر ایک لفظ، ایک نقطہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. پہلے یہ بات کو آپ سمجھ لیں کہ کیا یہ جماعت احمدیہ اس بات کو مانتی ہے یا نہیں مانتی. جماعت احمدیہ اس بات کو مانتی ہے. ٹھیک ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام نبیوں سے افضل سمجھتے ہیں. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین سمجھتے ہیں. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاند کی روشنی سمجھتے ہیں. وہ ہمیشہ قائم رہے گی جب تک قیامت ہے. ٹھیک ہے، اب ہم نے اگر ہم نے عدنان بھائی میں آپ میری سوال میرا یہ نہیں تھا. دیکھیں آپ بہت عزت کرتے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں نہیں یہ بات کہہ رہا. میں نے آپ کو پتا ہے آپ کی میری دوستی کا آغاز ادھر اس وقت ہوا تھا جب آپ نے کہا تھا کہ مرزا صاحب ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. یہ آپ کے الفاظ سے اور آپ کی میری دوستی کا آغاز ہی اس جگہ سے ہوا تھا. لیکن میں آپ سے جو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ذلی بروزی نبوت پر ایمان لے کر آنا کیا آپ لوگوں کے لیے لازمی ہے یا نہیں ہے؟ مطلب میرا سوال یہ ہے، ذلی اس کا جواب دے سکتے ہیں آپ؟ ذلی ایک چیز کو واضح کرنے کے لیے ایک چیز پیش کی جا رہی ہے. ذلی جو ہے وہ حدیث میں بھی آتا ہے. وہ بھی حدیث میں آپ کو مطلب ذل بروز پر ایمان لے کر آنا، آپ یہ کہہ رہے ہیں ذل بروز پر ایمان لے کر آنا ضروری بھائی، نہیں ہے؟ یہ ذلی سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں سے افضل ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی، ایک منٹ دیجیے گا، ایک منٹ دیجیے. جی جی. آپ کا کیا رزلٹ ہے؟ اویس بھائی پھر بات کر لیں. جی میں جی جی تھوڑا سا کوئی بزی مسئلہ ہونے نہیں. لگوں. بچوں کے سونے کا ٹائم بھی ہے، ساتھ براڈ بھی چل رہی ہے، تو صبح روزہ ہے. تو ٹھیک ہے پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ویس بھائی اس پر کنٹینیو کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ ٹھیک ہے. ویس. میں ویٹ کروں گا اس سے. ہاں ہاں کرتے رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میرے ساتھ ہی بات کرنا، اوپر نہ کسی کو لینا کبھی بھی. نہیں نہیں، کسی کو نہیں لیتے. ٹھیک ہے ویس بھائی، جزاک اللہ. السلام علیکم. ہلو، وعلیکم السلام. میں ٹھیک ٹھاک بھائی، اللہ کا شکر. ہاں جی، آفس ہی ہیں. اوکے.
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ کیا بول رہا تھا یہ قادیانی؟ یار ان سے میں سوال کر رہا تھا کہ کیا مرزا غلام احمد صاحب پر مطلب ذلی بروزی نبوت پر ایمان لے کر آنا ضروری ہے یا نہیں ہے. تو چونکہ بھائی ہمارے جو ایز پہلے اے تو ہمیں مسلم میں پہلے تو یہ لوگ ہمیں یہ سمجھائے کہ ذلی نبی کے ہوتا کیا ہے. ہوتا کیا ہے؟ اگر نبی ہوتا ہے تو اس کو ذلی کیوں کہتے ہیں یہ لوگ؟ مطلب فرق تو کچھ ہوتا ہے نبی اور ذلی نبی میں. اگر فرق ہوتا ہی نہیں وہ ہے، ذلی نبی بھی نبی ہوتا ہے، تو اس کو یہ لوگ نبی کیوں نہیں کہتے؟ اس کو ذلی سایہ نبی کا سایہ کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ذلی نبی تو نبی ہوتا ہی نہیں ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ ذلی نبی نبی ہوتا ہی نہیں ہے، اس کا سایہ ہوتا ہے. اور آگے سے کہتے صحیح ہیں ہے. جو رسول نہیں اللہ دیکھیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ فنا فی رسول ہو جائے، تو اس جی کو کہتے ہیں کہ نبی کا سایہ ہوتا ہے. وہ تو سبھی کرتے، تو اس میں کیا خاص بات کیا ہے اس میں؟ تو وہ نبی تو توری ہوتا ہے وہ. تو یہ کیا کہتے ہیں؟ کیا ہے لوگ، یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ پتہ نہیں، مجھے تو کچھ سمجھ اچھا، اس نہیں میں آیا یار. میں بتاتا ہوں نا. اب اس میں نا دو چیزیں ہیں. اس کو میں سمجھتا ہوں وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. ایک ہے مرزا غلام احمد صاحب نے نا خود ضمیر میں خود انہوں نے لکھا ہے ذل بروز کے بارے میں. ایک ان کی اپنی رائٹنگ ہے جس کو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، میں بھی سمجھ سکتا ہوں بہت ایزیلی. جی جی. اچھا، ایک یہ ہے کہ ذلی بروزی ایک تو لفظی مطلب ہے ذل اور بروز کا، ٹھیک ہے، جو 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 میننگ ہوتا ہے ذل بروز کا، ٹھیک ہے. اور ایک ہے ذل بروز کا کہ اب ذلی بروزی نبوت کا کنسیپٹ. اب اگر ہم مجھ سے کہتے ہیں کہ یار بروز کا ورڈ ہے، بھائی وہ تو اردو کا ورڈ ہے نا، بروز کا ورڈ تو موجود ہے اور ذل کا ورڈ بھی موجود ہے. ہاں. اب لیکن یہ ہے کہ ذل اور بروزی نبوت کا کیا کنسیپٹ ہے. تو وہ پھر ہم جب مرزا غلام احمد صاحب کو پڑھتے ہیں نا، ان کی کتاب ہے غلطی کا زالہ، اب آپ جی جب وہ پڑھیں گے تو پھر آپ کو وہ کنسیپٹ کلیئر ہوگا کہ انہوں نے کیا لکھا ہے. بہت آسان ہے، مطلب وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈیفیکلٹ اردو ہے اور ہم نہیں پڑھ سکتے. وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، وہ کہتے ہیں کہ لیکن اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئے تو بغیر خاتم النبین کی مہر توڑنے کے کیوں نہ کر دنیا میں آ سکتے ہیں. غرض خاتم النبین کا لفظ ایک الہی مہر ہے، مطلب وہ یہ تو مانتے ہیں کہ یہ ایک الہی مہر ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر لگ گئی ہے. اب ممکن نہیں ہے کہ کبھی یہ مہر ٹوٹ جائے. مطلب بہت آسان سی اردو ہے کہ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ مہر کبھی ٹوٹے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی جی. کہتے ہیں ہاں یہ ممکن ہے. کہتے ہیں کہ اب یہ ممکن ہے کہ کیا ممکن ہے. کہتے ہیں اب یہ ممکن ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ ایک دفعہ بلکہ 1000 دفعہ دنیا میں بروزی رنگ میں آ جائیں، اور بروزی رنگ میں اور کمالات کے ساتھ اپنی نبوت کا بھی اظہار کریں. اور یہ یہ بروز ممکن ہے؟ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ تو یہ ممکن نہیں ہے نا. ممکن نہیں ہے. اچھا، وہ یہ مطلب یہ تو ان کا بلیو ہے نا. اب ذریعہ دیکھیں، ہر کسی کو اپنا بلیو رکھنے کا تو حق ہے نا. یہ تو ان کا بلیو ہے. اب ذریعہ بات ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے بھائی آپ اب جیسے اب ہم ہمارے کچھ بلیوز ہیں جیسے ہم بھی خدا تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر ہمارا اپنا ایک بلیو ہے، اور مختلف چیزوں کو جس کے بہت سی چیزیں ایسے جس کے دلائل ہمارے پاس بھی نہیں ہے. اب وہ ان کو تو خود بلیو رکھنے کا پورا حق ہے، وہ جو بھی رکھنا چاہے. ہم تو میرا خیال سمیر بھائی اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے ان کو نا، کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مرزا صاحب is mention it as a rule, don't take it literal. We never take it, Blue Sky bhai, we never take it. مرزا صاحب mention it as a rule, don't take it literally as a rule. اب Okay. دیکھیں، اب وہ لکھتے ہیں کہ یہ بروز خدا تعالیٰ کی طرف سے قرار یافتہ عہد تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. اور انبیاء کو اپنے بروز پر غیرت نہیں ہوتی کیوں نہ کہ وہ انہی صورت اور انہی کا نقش ہے. لیکن دوسرا یہ ضرور لیکن دوسرے پر ضرور غیرت ہوتی ہے. خاص ہم یہ ایک واقعہ بیان کیا جائے، لیکن میں اگر بات کروں یہاں سے جو ان کا مین جو مدعا شروع ہوتا ہے نا، وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اب اس کو ذرا سمجھیے گا. یہ جو بات ہے یہ ان کا خلاصہ ہے میرا خیال جو میں ابھی بیان جی جی. کہتے ہیں کہ آیت کریمہ انا آتینا کل کوثر میں ایک بروزی وجود کا وعدہ دیا گیا. ٹھیک ہے، وہ کیسے بروزی وجود کا وعدہ دیا گیا. وہ اس طرح کہ انا آتینا کل کوثر جو ہے نا، کہ ہم آپ کو عطا کریں گے کوثر. جو وہ کوثر ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوثر کیا ہے؟ کوثر بیسیکلی
وہ ہے ایک ذیلی بروزی ہے. نہیں کوثر ایک گفٹ ہے, خدا تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہے. اچھا اچھا, کوثر تو وہ تو جنت میں ایک چشمہ ہے نا, اس کو کہتے ہاں لیکن اس کا اب اس کا یہ جو کوثر ہے یہ ریفرنس ہے نا ہمارے پاس, یہ تو ابھی اس کے متعلق ہمارے پاس کوئی اتھینٹک پروف نہیں ہے. یہ تو اپنی پریڈکشن, اپنی باتیں بیان کی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں کہا کہ وہ جنت کا ایک ہے. لیکن بہرحال یہ انٹرپریٹیشنز ہیں جو مختلف لوگ مختلف صورتوں میں اپنے لیے استعمال. ادھر کھڑا نہیں سکتا. اچھا, اس میں بھی یہ ہے کہ اس کو میں ختم کرتا ہوں, دیکھیے گا آپ سمجھ جائیں گے. بہت آسان اردو ہے اس میں. وہ کہتے ہیں کہ انا اعطیناک الکوثر میں ایک روزی وجود کا وعدہ دیا گیا جس کے زمانے میں کوثر ظہور میں آئے گا. مطلب کوثر اپنے ظہور میں آئے گا, یعنی دینی برکات کے چشمے بہہ نکلیں گے اور بکثرت دنیا میں سچے اہل اسلام ہو جائیں گے. اور گویا خدا نے مجھے یہ شرف بخشا ہے کہ میں اسرائیلی بھی ہوں, فاطمی بھی ہوں, اور دونوں خونوں سے حصہ رکھتا ہوں, لیکن میں روحانیت کی نسبت کو مقدم رکھتا ہوں جو بروزی نسبت ہے. اب اس تمام تحریر سے مطلب میرا یہ ہے کہ جاہل مخالف میری نسبت الزام لگاتے ہیں کہ یہ شخص نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. میں مجھے ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہے. میں اس طور سے جو خیال کرتے ہیں نہ نبی ہوں نہ رسول ہوں. ہاں میں اس طور سے نبی اور رسول ہوں جس طور سے ابھی میں نے بیان کیا. بس جو شخص میرے پر شرارت سے یہ الزام لگاتا ہے جو دعویٰ نبوت اور رسالت کا کرتے ہیں وہ جھوٹا اور ناپاک خیال ہے. مجھے روزی صورت نے نبی اور رسول بنایا. یہ بات بڑی اہم ہے. ان کو کدھر کا ہے, کدھر, صورت نے نبی, اچھا کدھر, کہاں کدھر ہے ذیلی بروزی نبی, کہاں پر کہا ہے, یعنی اس کا نام کدھر آیا ہے قرآن کریم میں, کہاں پر آیا ہے, یعنی کس آیت میں آیا ہے؟ یہی تو سوال یہ ہے نا کہ کون سی آیت میں کہا گیا ہے ان کو ذیلی بروزی نبی, کون سی آیت میں کہا ہے بھائی, کون سی آیت میں؟ وہ تو میرے پاس نہیں ہے نا, وہ میرے پاس نہیں ہے. تو وہ کیوں اپنی کتاب میں یہ لکھ کے گیا ہے کہ مجھے قرآن کریم میں ذیلی بروزی نبی کہا گیا ہے؟ یہ تو وہی جواب دے سکتے ہیں. میں اس میں اب کیا کہہ سکتا ہوں. اب یہ تو یہی تو بات ہے نا. اچھا دیکھیں نا سمیر بھائی, ذیلی بروزی نبوت کے اوپر ایمان لے کے آنا ضروری تو نہیں ہے. مطلب ہمیں تو ذیل بروز کا پتہ بھی نہیں, ورڈ بھی پتہ نہیں ہے, تو پھر بھی ہم مسلمان ہیں. وہ جو چیز, ہاں بالکل سے وہی تو میں بول رہا ہوں نا, جو چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہم اس پر ایمان کیسے لائے؟ وہ تو سایہ ہوتا ہے, سایہ کا ایگزسٹنس ہوتا ہی نہیں ہے. اگر ہوتا ہی نہیں ہے تو اس کو کیا کرنا کیا ہے اس کے ساتھ؟ عجیب لوگ ہیں آواز خدا. اور پھر آگے سے کہتے کہ استعارہ کے رنگ میں, وہ استعارہ ہوتا ہے. پھر کہتے کہ امتی ہوتا ہے, پھر پتہ نہیں عجیب عجیب باتیں کرتے. غیر تشریح بھی کہتا ہے, غیر تشریح, ذیلی بروزی, استعارہ, امتی, نبی. اس میں لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ مجھے بروزی صورت نے نبی اور رسول بنایا اور اسی بنا پر خدا نے بار بار میرا نام نبی اللہ اور رسول اللہ رکھا. مگر بروزی صورت میں میرا نفس درمیان نہیں ہے بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی لحاظ سے میرا نام محمد اور احمد ہوا. بس نبوت اور رسالت کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی ہے, محمد کی چیز محمد کے پاس ہی رہی ہے. اچھا, میرا نفس درمیان میں نہیں ہے, یعنی یہ خود میں نے کہ نعوذ باللہ خود ہی محمد ہے, یہ اس کا مطلب اس لیے کہا بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہتے ہیں کہ اسی لحاظ سے میرا نام محمد اور احمد ہوا. کہتے ہیں پس نبوت اور رسالت کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی ہے, مطلب کسی اور شخص کے پاس نہیں گئی ہے نبوت اور رسالت. کہتے ہیں محمد کی چیز محمد کے پاس ہی رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب یہ ممکن, وہ کہتے ہیں کہ اب دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں کہ اب ممکن نہیں ہے کہ کبھی یہ مہر ٹوٹ جائے. کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہ ایک دفعہ بلکہ 1000 دفعہ بروزی رنگ میں آ جائیں. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آتے ہیں بروزی صورت میں, خود آتے ہیں. اچھا بروزی صورت میں. اچھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پہ یہ نہیں کہا ہے کہ میں دوبارہ آؤں گا, یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا. جی یہ ریفرنس تو نہیں ملتا ہمیں کہیں بھی, قرآن مجید فرقان حمید میں تو نہیں ہے. اچھا یہ بات ہے, پتہ نہیں یار, مجھے تو
मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। ये वो ऐसे ही जैसे कि वो करण अर्जुन की मूवी में शाहरुख खान सलमान खान कहते कि आऊंगा, दोबारा आया, वो क्या कहते कि ना कि वो एक फौत शुदा कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुका है, लेकिन मैं इस्तिआरा के रंग में आया हूँ, फिर वो श्री कृष्ण बन गया हूँ, वो ये इस तरह की बातें कहते हैं। खुदा यार, कुछ समझ में नहीं आता भाई कि आपको समझ में आता है? आपको क्या लगता है? आप क्या अखज़ करते हो कि मतलब सही कह रहे हैं? नहीं देखिए, मुझे ये लगता है कि इसमें कुछ ऐसे है समीर भाई कि सही तो नहीं लगता मुझे बिल्कुल भी, क्योंकि ये सूफिया के कंसेप्ट हैं, मतलब ये तसव्वुफ के कंसेप्ट हैं, और जी जी जी। मुझे यकीनन 100% मुझे ऐसे लगता है कि नहीं, ऐसी कोई चीज़ है नहीं। और इस्लाम जब दीन मुकम्मल हो गया है, अब एक अगर आना भी है तो हज़रत ईसा इब्न मरियम ने आना है। अब ये कंसेप्चुअली लिहाज से अब ये अपनी अपनी बात है। देखें, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि ईसा इब्न मरियम जब आएंगे तो अल्लाह के नबी के जो अल्फाज है वो बहुत डिफरेंट है, जी और वो जो अल्फाज हैं, एक मिनट समीर भाई होल्ड कीजिएगा। जी जी। मतलब कि नबी करीम सल्लल्लाहु यार नीचे दोस्त कुछ लिख रहे हैं, समीर भाई कह रहे हैं कि मतलब कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आगे ले जाने के लिए नबी आएगा। अच्छा, अच्छा, ये वो जो तो कोई इस्लाम आलिम भाई, दीन भी कर सकता है, वो तो कोई आलिम दीन कर सकता है। वो तो इसमें नबूवत का दावा करने की क्या ज़रूरत है? अगर इस्लाम की तबलीग, इस्लाम की खिदमत करनी है, इस्लाम को आगे पहुँचाना है, दुनिया के किनारों तक पहुँचाना है, तो हम आलिम दीन की हैसियत से, मुजद्दिद औलियाउल्लाह की हैसियत से कर सकते हैं। उसमें ये क्या नबूवत होने की क्या ज़रूरत? मैं इसमें जो है ना, देखते हैं कि ये जो है कि ब्लू स्काई कह रहे हैं कि एक मिनट होल्ड करना। समीर समीर क्यों डंजू स्नेहा ये सिर्फ उनको कराया देना, एक लड़की लेके आ रही है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल हैं? रमज़ान शुरू हो चुका है, मुबारक हो सबको। वालेकुम अस्सलाम। भैया आपका रमज़ान से क्या ताल्लुक है? थिंक लाइक मीडिया साहब। सर, हमारा रमज़ान से ताल्लुक़ वैसा ही है जैसा हमारे खुदा के साथ है, आपका जैसा आपके खुदा के साथ है, हर एक का ताल्लुक़। देखो मैं बताऊँ, ये जो होता है ना, नमाज वगैरह ये सब को तो हम पढ़ते हैं, लेकिन ये रोज़े के बारे में है कि ये खुदा के लिए है, ठीक है ना। तो इसका आप माने ना माने, हमारा खुदा के साथ ताल्लुक़ है, हमें किसी के साथ लिंक होके नहीं करना कि कोई एक सानू मिनट समझे भाई, ना समझे। आप पहले ये कहो, आप कादियानी हो या मुसलमान हो? मुसलमान। आप कादियानी नहीं हो? ओ भाई, मुसलमान फ़िरक़ों से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं मुसलमान हूँ, ठीक है ना। ये फ़िरका कंप्यूटर वारियत चलाना कुछ लोगों ने बनाए हैं फ़िरके, तो मैं तो मुसलमान आपको हूँ। कंप्यूटर चलाना आता है? नहीं आप, चलाओ जरा इधर अच्छा चलो ठीक है। कंप्यूटर पकड़ो। मिर्ज़ा साहब को क्या मानते हो आप? वो अपनी टाइम पे आए, अपना एक अच्छा काम करके गए हैं, बस चले गए वो। आपको कितना चलाना आता है? जिस तरह बाकी मुजद्दिदीन आए, अपना काम करके चले गए, एक
بہت بڑا ذخیرہ چھوڑ کے چلے گئے. ان کو پڑھیں سمجھیں, اسے جو مطلب نکالنے نکالیں. اچھا تو آپ ان کو مطلب مانتے کیا مانتے ہو؟ یہی تو سوال ہے کہ اب کوئی اپنا میں اپنا آپ کو تعارف کرے کہ اسی لحاظ سے ہم کوئی انسان آپ سے کوئی دیکھیں پیارے گفتگو میں بھائی, دیکھیں پیارے بھائی, وہ آئے, انہوں نے بکس لکھی, انہوں نے بتایا, ٹھیک ہے. آگے اس سے کسی نے کیا سمجھنا ہے کیا نہیں سمجھنا, میرا اس کتاب سے نہیں, میرا تو قرآن جو ہے اس سے تعلق ہے, ٹھیک ہے نا. جو قرآن میں نے سمجھا ہے, جس طرح سمجھا ہے, اس کو میں فالو کر رہا ہوں, قرآن اور سنت. اس کے علاوہ میں نے کسی کو فالو کرنے کا مجھے کسی نے حکم نہیں دیا, نہ ہی کسی نے مجھ پہ پابندی لگائی ہے, نہ میرے خود, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ ایک بات پوچھنی ہے آپ سے. آپ اگر آپ سمجھتے ہیں اور آپ علم رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں, آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے تھنک لائک ملینئر بھائی, کہ کیا ذلی بروزی نبوت پر ایمان لے کر آنا ضروری ہے یا نہیں؟ کیا آپ اس کا جواب, ذلی اس بروزی بات کا نبوت پر اسپیسیفک جواب دے سکتے ہیں؟ ذلی بروزی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے کہ نہیں؟ جی میرا خیال ہے مجھے لگتا ہے یہ ایک ایسے سیکنڈری یا ٹرشری ٹاپکس ہیں, ان کے اوپر ایمان لانا کی بات کوئی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ایک چیز اگر آپ کو لگتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے یا خدا تعالیٰ نے بتائی ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو یہ نشانیاں نظر آ رہی ہیں دنیا میں یا اس کی کسی بھی چیز سے کہ آپ کو لگتا ہے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے, تو پھر آپ پہ اس کا کوئی گناہ نہیں ہے, آپ اس کو نہ مانیں. نہیں, میرا سوال یہ نہیں, میں بات کرتا ہوں بگر پکچر میں, ٹھیک ہے نا. یہ چھوٹی پکچر کے اندر بیٹھ کے نا انسان جتنے مرضی, یہ فتووں کی کتابیں بھری پڑی ہیں, آپ جا کے فتوے پڑھیں, فتاوی رضویہ, فتاوی پتہ نہیں کیڑے وہ پڑھتے رہیں, آپ کا سبجیکٹ ہوگا ضرور پڑھیں. لیکن میں بگر پکچر میں بات کرتا ہوں. اگر آپ کو لگتا ہے کچھ نشانیوں کی وجہ سے کہ یہ بات غلط ہے, تو آپ کو اس کا گناہ نہیں ملے گا, کیونکہ آپ کو اس کو کوئی آپ کو صحیح طرح سمجھا نہیں سکا. بھائی بات کہ آپ پہلے ہمیں یہ تو سمجھائے کہ یہ ذلی ہوتا کیا ہے؟ سایہ ہوتا ہے, چلو مان لی پیارے سایہ بھائی ہوتا نہ مانیں, کچھ نہیں ہوگا آپ کو, نہ مانتا ہوں مانیں. بھائی. اگر آپ کو دروازے سمجھ کا نہیں آتی سایہ نہ ابھی مانیں, ادھر, نہ مانیں, سمجھ نہیں آتی تو آپ. ابھی جب میں آپ سے بات گفتگو کر رہا ہوں, یہ میرا سایہ دیوار پر پڑا ہوا ہے, تو اس ٹھیک ہے, کا کیا کرنا کیا ہے؟ اس کو فالو کریں, یہ سایہ آپ کو فالو کرے گا. اس نے کہا آپ نے کیا اس کو فالو کرنا ہے, یہ آپ کو فالو کرے گا. اچھا تو اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے؟ سر آپ کا سایہ, آپ اس کو بلیو نہیں کرتے کہ آپ کا سایہ, اگر آپ کا سایہ ہے تو بلیو کرتے ہیں آپ. یس, ایمان نہیں کیا لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ ہیں, آپ کا سایہ. ہاں ہے, لیکن اس کو میں زیادہ دھیان نہیں دیتا نا, وہ کبھی ادھر کبھی ادھر. آپ دھیان کیا دیں یا کرنا نہ کیا؟ دیں, وہ آپ کے ساتھ ہی موو کرتا ہے. آپ دھیان دیں یا نہ دیں, وہ آپ کے ساتھ ہی موو کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کے دھیان دینے یا نہ دینے سے وہ اپنا چینج نہیں کرے گا کہ میں کیا کہتے ہیں اب کیونکہ یہ میرے پہ دھیان نہیں دے رہا تو میں اس کے ساتھ ہی چلوں گا, ایسا نہیں ہوگا. وہ میرے ساتھ ساتھ چلے گی, ٹھیک ہے, جی چلنے جی دو, اس میں کیا ہے. چلنے دو, بالکل چلنے دو سر. ہاں چلنے دیں, اس سے کیا گھنٹے کا فرق بھی نہیں پڑتا. کوئی گھنٹے کا کیا فرق ہوگا نہیں اس سے؟ ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوگا. کیا کہنا کیا جاتا ہے بھائی, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آپ نے پوچھا تھا, میں نے تو آپ کو اس کا بتایا, آپ کی دیوار کے سائے کے بارے میں. اب اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں اس کا سایہ ہوں, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا, ہاں, اگر کوئی کہہ کس کا رہا ہے, سایہ ہو؟ وہی آپ ذلی بروزی اسی کو کہہ رہے ہیں نا, کہ کسی کہ مرزا صاحب نے کہا ہوگا کہ میں ذلی بروزی ہوں, ٹھیک ہے, یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ. کس کا سایہ ہے وہ, کن کا سایہ رسول پاک ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہے نا, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیکھیں, بات پھر وہیں پہ آتی ہے. ہم جائیں گے مین پہ, ٹھیک ہے نا, مین کیا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے نا. اب وہ جہاں جائیں گے, وہ سایہ کی اپنا کچھ بھی نہیں ہے, سایہ خود سے اپنی مرضی سے موومنٹ نہیں کر سکتا, وہ کرے گا کیونکہ جو مین سورس ہے اس کی وجہ سے. یہ ایک تو تھنک لائک میرے صاحب, مجھے لگتا ہے آپ انرجیٹک ہے, روزے ہیں, آپ تھک نہ جائیں, روزہ رکھا ہوگا آپ نے. جی جی جی, بات یہ ہے کہ الحمدللہ آپ یہ جو سر. باتیں کر رہے ہیں, بات آپ جو کر رہے ہیں, دیکھیں مرزا غلام احمد صاحب وہ کیا کہتے ہیں, یہ بہت اہم ہے. آپ کی ویلیو, آپ کی بات کی, میری بات کی, ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے. مرزا غلام احمد صاحب کہتے ہیں کہ اب ممکن نہیں کہ کبھی یہ مہر ٹوٹ جائے. ہاں یہ ممکن ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہ ایک دفعہ بلکہ 1000 دفعہ دنیا میں بروزی رنگ میں آ جائیں, اور بروزی رنگ میں اور کمالات کے ساتھ اپنی نبوت کا بھی اظہار کریں, اور یہ بروز خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک قرار یافتہ عہد ہے. بات پوری ہونے میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ جو قرار یافتہ عہد ہے, اس کے بارے میں آپ بتا دیں مجھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ مرزا غلام احمد صاحب جیسے ذلی اور بروزی نبوت کی جب ہم بات کرتے ہیں
تو کیا آپ سمجھتے ہیں صرف اس بات کا جواب دیتے ہیں کہ ذلی بروزی نبی نبوت پر ایمان لے کر آنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اس کا صرف ہاں اور نہ میں جواب دیتے ہیں. یہ کوئی مطلب میں نے بہت ڈیفیکلٹ سوال تو نہیں کیا. یار مسئلہ پتہ ہے کیا ہے پیارے بھائی؟ بات یہ ہے کہ وہ آپ نے گیم کھیلی ہوگی کون سی وہ یار اس میں کیا کہتے ہیں اس کا نام میں بھول گیا ہوں. چھوٹی چھوٹی وہ ہوتی ہیں بلاکس ہوتے ہیں, ان کو اکٹھا کر کے بناتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ اس میں سے ایک جیسے آپ اس میں سے نہیں, ججا بھائی نے نیچے لکھا ہے ضروری ہے, ججا بھائی نے جیسے لکھا ہے نیچے ضروری ہے, تو آپ بھی اس کو ضروری سمجھتے ہیں؟ سر میں دیکھیں نا, میں آپ انہوں نے ضروری کر دیا اور آپ نے دیکھیں ان کا کیا حال کیا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں لاجک کے ساتھ. میں نے کیا حال کیا؟ میں نے صرف یہی کہا کہ انہوں نے کیا حال کر دیا یار. پیارے بھائی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کا ایک افیکٹ کیا کہتے ہیں نا, ایک ہر چیز کا نا ایک کاز اینڈ افیکٹ ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے کہا کہ کیا ضروری ہے, میں اگر یہ آپ کو کہہ دوں کہ ضروری نہیں ہے, پھر ہم دیکھیں گے اچھا ایک عمارت ہے نا, ایک جیسے کہ آپ وہ بناتے کارڈز, ہاؤس آف کارڈز, یہ زبردست, یہ ذہن میں آئی اچھی ایگزامپل. یہ جو ہاؤس آف کارڈز کا پتہ بات سمجھتے نہیں, پہلے یہ مثال یار تب مجھے دینا. مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ اس کا بہت بڑا تعلق ہے. اچھا اب دیکھیں نا, اب نیچے وہ بلو اسکائی بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا جواب ہاں بھی ہے اور نہ بھی. اب یہ تو اچھا سنیں تو یار, وہ اب ان کے کامنٹس کی وجہ سے میرے آپ انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں یار. بندہ آپ کریں دلی تو نہیں بیٹھا, لائیو بیٹھا ہے یار, اس کی بات تو پوری سن. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے جو سوال ہے نا وہ ہے انکمپلیٹ. مسئلہ یہ ہے, ٹھیک ہے. آپ پتہ کیا چاہ رہے ہو, آپ چاہ رہے ہو کہ آپ نے ایک کارڈز کا نا ہاؤس بنایا ہے, پتے کھیلتے نہیں ہیں, اس کا ایک ہاؤس بنایا ہے, ٹھیک ہے. آپ چاہ رہے ہو کہ اس میں نا ایک بیچ میں سے کوئی چیز, آپ چاہ رہے ہو کہ یہ کارڈ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ یہ بیچ میں سے ایک کارڈ نکال دیں, مطلب آپ چاہتے ہو کہ عمارت بھی کھڑی رہے, ٹھیک ہے, اور آپ چاہتے ہو یہ کارڈ بھی کیا کہتے ہیں میں نکال لوں, اس کی ضرورت ہے ابھی کہ نہیں بیچ میں سے, ٹھیک ہے نا, صحیح ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ لفظوں میں اب جا رہے ہیں, آپ کہتے ہیں ذلی بروزی نبوت کی, اب بات یہ ہے کہ بھائی ذلی بروزی نبوت کو اگر ہم نہ بھی مانیں, آپ نہ مانیں, ایک طرف میں کہتا ہوں ہم نہ مانیں آپ, ٹھیک ہے, نہ مانیں, اس کے بعد کیا ہوگا, اس کا مطلب نیکسٹ یہ ہوگا کہ آپ کہیں گے اچھا ذلی بروزی نبوت تو ہو گئی کاٹا, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہوگی بات کہ اگر وہ بندہ, اگر اب آپ بتائیں, یہی جو آرگومنٹ ہم ایتھیسٹ کو دیتے ہیں, اگر میں کہوں کہ اگر وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں خدا تعالیٰ نے مجھے یہ بتایا ہے, ٹھیک ہے, پھر تو میں نے آپ کو ایک طرف سے تو چھوٹ دلوا دی, میں کہا نہ مانو, لیکن آگے جا کے اللہ تعالیٰ پھاڑ لے مانو کہ بھائی جان وہ خدا دی طرفوں ہی سیگا, میں تو ایویں مارا جاواں گا نا, میں تمہیں مشورہ دیتا سی, ٹھیک ہے نا. اور آپ کو نہیں سمجھ آئی پیارے بھائی, میں اپنی جان بچا رہا ہوں, سیدھی جی گل ہے, میں سیدھی گل ہے, مجھے نا خدا تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے, لوگوں سے نہیں. دیکھو بات کیا بھائی, ایک منٹ, ہاں آپ کا کہنے کا مطلب ہے, دیکھو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے وہ تو سبھی کرتے ہیں, وہ نقش قدم پر چلے, کرتے رہے. دیکھو بات کیا, ایک منٹ, میں نے سوال, میرے سوال کا جواب دیکھیں. اچھا آپ میرے سوال کا, سمیر بھائی ایک منٹ, اس کو سایہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ تو سبھی کرتے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کہتے ہیں ہم ان کو. لیکن یہ جو آپ نے کہا ابھی ذلی نبوت, ذلی رسالت, یہ بھائی یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, کیونکہ رسالت نہ ماننے نا بھائی, کو کہتے ہیں, میں کہہ تو رہا ہوں پیارے بھائی, میں کہہ تو رہا ہوں نہ مانے او بھائی, کوئی پیغام کا سایہ ہوتا ہے, پیغام تو پیغام ہوتا ہے, اللہ کا پیغام, اس کا سایہ کیسے ہوتا ہے, لیکن کیسے ہے, یعنی اس کا ہو بہو ہم شکل, یعنی کیا بولنا کیا چاہتے ہو, اس کو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. آپ یار کیا عجیب باتیں کر رہے ہو یار. اچھا چلو نہیں مانے نا, اچھا ٹھیک ہے, میں اس کو نہ مانے, میں وہیں جا رہا ہوں سمیر بھائی, میں وہیں جا رہا ہوں. آپ ہمارے تھنک لائک ملینئر, آپ ہمارے مطابق تھنک لائک ملینئر, آپ ہمارے مطابق نہ بتائیں. میرا سوال یہ ہے, میں آپ کے مطابق نہیں بتا رہا, میں بتا رہا ہوں کہ آپ پتہ کیا کریں, آپ اس سائے کو کہہ دیں نہیں ہے سایہ, آپ کہہ دیں یہ میسج ہی ہے, او بھائی اس میسج کو ہی مان لیں. اچھا ہم کیا کہہ رہے ہیں, بات سنیں, قرآن کریم کیسے ماننا ہے, کس نے, نہیں مجھے, میں وہی تو کہہ رہا ہوں, اس کو ماننا شروع کر دیں. آپ کی سب بلائی آپ نہ مانیں یار. ابھی سمیر بھائی ایک منٹ دینا, ٹھیک ہے, لیکن ان کو سمجھاؤ کہ ذلی نبوت ہوتا ہی نہیں ہے, جو یار وہ سمیر بھائی, وہ اس پر یہ مجھے پہلے یہ تو بتا دینا, ذلی نبوت پر ایمان لے کر آنا ضروری ہے یا نہیں ہے, اس سوال کا جواب تو پہلے دینا. یہ دیکھو جو چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, آپ لوگ اس کے بارے میں کیسے بات کر سکتے ہو, یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بھائی.
something اچھا which وہ میں doesn't بتاتا ہوں نا, exist, bro. Like, how can you even talk about it, man? Like, وہ اس لیے کہ دیکھیں ہمارے مطابق تو ایگزسٹ نہیں کرتا نا, لیکن سمیر بھائی جب ہم پڑھتے ہیں اور ہم مختلف کتابیں پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ذل اور بروز تو ملتا ہے, اور تمام پرانے انبیاء کو جب ذل بروز کہا گیا ہے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, اب یہ دیکھنا ہے کہ کیسے کہا گیا. اب ہمارے آپ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ جس جگہ پہ رہتے ہیں وہاں پہ آپ کے پاس تو وہ ڈیٹا موجود نہیں ہوگا جس ڈیٹا کی میں بات کر رہا ہوں نا شاید, تو اگر صوفی اور اس تصوف کے باتیں اگر کی جائیں تو یہاں پر سمیر بھائی تھوڑا سا صرف یہ ہے, تھوڑا سا پوائنٹس یہاں پر ہیں جس پہ کہ اب یہ جو پرانے انبیاء ہیں جن کو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل اور بروز کہا گیا, لیکن وہ کس سیاق و سباق میں کہا گیا ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ان کو یہ ایک ورسٹائل چیپٹر ہو جائے گا. میں اس سائڈ پہ نہیں جانا چاہتا, میں ڈفرینس ہی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں اور ان کے ہاں ڈفرینس کیا ہے. میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ تھنک لائک ملینئر صرف مجھے یہ بتا دے کہ کیا ذلی بروزی نبوت پر ایمان لے کر آنا ضروری ہے یا نہیں ہے. اگر تو ایمان لے کر آنا ضروری نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے مرزا صاحب کو ماننا ضروری نہیں ہے. تو یہ ان سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا ذلی اور بروزی نبوت پر ایمان لے کر آنا ضروری ہے یا نہیں ہے, اس کا جواب دے دیں آپ. بھائی اگر آپ نے میری بات ہی ماننی ہوتی تو میں کل کھڑا ہو کے میں دعویٰ کر دوں اچھا بھائی یہ مانو یہ نہ مانو, ٹھیک ہے. وہ پیارے بھائی نہ مانیں آپ. اگر آپ کے دل تسلی نہیں ہو رہی, آپ کا جو پڑھا ہے جتنا سمجھا جتنا بتایا گیا, اگر آپ کو اس کی تسلی نہیں ہو رہی تو آپ بے شک نہ مانیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا وہ نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا یہ بندہ کنفیوز تھا, میں اس تو کو میں معاف کر دیتا ہوں. ابھی تو یہ بات نہیں کر رہے یار, اب میری بات سنیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے زبردستی منوا رہے ہیں. میں نے یہ بات نہیں کری آپ کو. میرے بھائی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ مجھے میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے. آپ کے مطابق یہ جماعت احمدیہ کے مطابق کیا ذلی اور بروزی نبی پر ایمان لے کر آنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ نبی پر ایمان لانا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ذلی بروزی نبی پر یار پھر ہم ذلی بروزی کو وہی سمجھتے ہیں نا ایز سچ کہ نبی تو نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں اس کو ایز اے مطلب نام ہی ہے نا, مطلب اور کیا ہے, کچھ بھی نہیں, اس سے زیادہ تو کچھ نہیں سمجھتے ہم لوگ. کیا سمجھتے ہیں مطلب ذلی بروزی نبی پر نام, مطلب ذلی بروزی نبی پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے؟ یا اس کی مسئلہ پتہ کیا ہے؟ اس کی مسئلہ دو طرح سے آتے ہیں. اس میں ایسی چیزیں ہیں, کچھ ایسی انفارمیشن جس میں اویلیبل ہیں جس کی ہم بیک اینڈ پہ جا کے ویریفائی نہیں کر سکتے. وہ یہ انفارمیشن ہے, میں بتاتا ہوں. اب جو جن کی آپ اسٹیٹمنٹ بتا رہے ہیں مرزا صاحب کی, انہوں نے یہ کہا ہے کچھ چیزیں ایسی انہوں نے بیان کی ہیں کہ ادھر خدا تعالیٰ نے مجھے نبی کہا ہے, خدا تعالیٰ نے مجھے نبی پکارا ہے. اب اس کو ہم جا کے ویریفائی نہیں کر سکتے کہیں سے جا کے. اب یہ جا کے خدا تعالیٰ سے پوچھ سکتے ہیں اللہ میاں آپ نے کہا ہے کہ نہیں کہا تھا. تو اس کی بات پہ میں اسٹیٹمنٹ دے دوں ہم نہیں مانتے, تو ہم پھر اس کو اسے کیا کہہ سکتے ہیں, گرے زون میں ہے یہ. مطلب اس کو ہم اگر مانیں گے تب بھی ٹھیک ہے, نہیں مانیں گے تب بھی ٹھیک ہے, بیکاز اٹس ہم ویریفائی نہیں کر سکتے اس فیکٹ کو. اس فیکٹ ہے اگر یہ, تو اس کو ہم ویریفائی نہیں کر سکتے. دیر از نو پاسبلٹی. اسی طرح جس طرح میں بتاتا ہوں پیارے بھائی, جس طرح میں بتاتا ہوں, ایک جو عام طور پر آپ نے سنے ہوں گے آج کل اگنوسٹک پھر رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہمیں پتہ نہیں ہے ہوگا خدا نہیں ہوگا خدا, ہم ہر چیز کو ویریفائی تو نہیں کر سکتے, اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہوگا بھی تو ٹھیک ہے, نہیں ہوگا تب بھی ٹھیک ہے. تو اس میں نہیں اس کی ہم بتاتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں بھائی ٹائم اینڈ اسپیس سے پیچھے چلے جائیں یار, ٹائم اینڈ اسپیس, لیکن آپ بھی وہ چیز جا کے یار بات وہی آ جاتی ہے, both are not sure, both are uncertain نہیں ہے, ہر کوئی اپنی اس کی we are 100% sure. belief نہیں, don't mix those things. آپ نہیں, وہ آپ کا belief ویسا آپ کو آئیڈیا ہے کہ انسان کی اپنی تاریخ کتنی چھوٹی سی ہے. آپ انسان خود اس کی جو پوری کائنات میں اس کی کیا حیثیت ہے انسان کی, آپ کو پتا ہے؟ We have a very strong faith on Allah subhanahu wa ta'ala. Wait a moment. جب آپ فیتھ کہہ رہے ہو, فیتھ کیا ہے؟ غیب ہی. Let me finish. Please let me finish. آپ نے غیب پہ ہی مان لے ہیں پیارے بھائی. غیب کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ چل گیا سارا. How is it possible? آپ کیسے کلیم کر سکتے ہو کہ ایک غیب کا آپ کو پتہ چل گیا؟ آپ نے اس پہ ایمان لائے ہیں آپ. Faith, it's your faith, it's our faith, nothing else. Okay. اگر پروف ہی ہو گیا تھا پھر تو سارے مان کے بیٹھ گئے. Now please give me time. Wait a moment. اگر پروف ہوگا تو میں مرزا صاحب Now you rise up there. یہ ہوگا. ایک سوال ہے, میں کال ہے. ہیلو, وعلیکم السلام.
میں بالکل خیریت سے الحمدللہ. میں تھوڑا بیزی ہوں, آپ کو تھوڑی دیر پہ کرتا ہوں کال, ذرا تھوڑا ویٹ کیجیے. میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوں, دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوں, میں نے کہا میں کال کرتا ہوں, تھوڑا ویٹ کرتا ہوں. جی جی ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا اچھا, اب میری بات ذرا سنیے گا. تھنک لائک صاحب, جی پیارے بھائی. ہم غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں. جی جی غیب پر ایمان لے کے آتے ہیں مطلب ہم نے اسے دیکھا نہیں ہے, بے ہم شک نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. بے شک. وہ غائب میں ہے, ٹھیک ہے. وہ ہائیڈ ہے. جی جی. بٹ ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہے, وہ ایگزسٹ کرتا ہے. اچھا, یہ جو ایمان ہے اس کے پیچھے ہمارے پاس کچھ پروفس ہیں. اچھا, وہ پروفس کیا ہیں؟ مختلف لوگوں کا مختلف سینیریو ہے. لائک کوئی بھی جیسے مختلف چیزیں ہیں, مطلب جیسے ٹائم اینڈ اسپیس سے بیونڈ جب ہم چلے جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ٹائم اینڈ اسپیس کی کریشن کسی نہ کسی نے کی ہے, اور اس سنگولیرٹی کو کسی نہ کسی نے اسٹارٹ کیا ہے. اور یہ ویسے بھی لا آف یونیورس ہے ویسے ہی کہ جو کہ کوئی بھی چیز کی کریشن کے لیے کوئی نہ کوئی اس کا جو ہے اس کا کریٹر کوئی نہ کوئی موجود ہوتا ہے. اچھا, اب یہاں پر کیا ہے کہ جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتے ہیں نا, تو قرآن مجید میں ایک کریٹر کا تصور دیا گیا ہے. وہ جو تصور پیش کیا اس کریٹر کا بارے میں جو بتایا گیا ہے وہ اتھینٹسٹیز ہیں, وہ اس کے پروفز ہیں کہ وہ خدا واحد ہے, وہ یکتا ہے, وہ کیسا ہے, اس کی ساری تعریفیں بیان کی گئی ہیں. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کو آنکھوں سے نظر آئے تو سورہ النور پڑھیں اور اس کی پہلی آیات پڑھیں کہ اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے. آپ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ آپ کی ڈیمانڈ اس اصول کے مطابق نہیں ہے کہ بھائی میں آپ سورہ نور کی جب پہلی آیات پڑھیں گے تو آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں. بھائی اویس بھائی, میرا کوئی ڈفرنٹ عقیدہ نہیں ہے یار. اچھا, میری بات آپ مجھے وہ چیز سمجھا رہے ہیں جو مجھے آلریڈی سمجھ آ گئی ہے, لیکن آپ مجھے ڈیمانڈ وہ کر رہے ہیں جو ابھی آپ نے بتایا ہے, جو ابھی آپ نے بات کی ہے, مجھے آنکھوں سے دیکھ کے بتاؤں. اچھا مجھے میں ایک منٹ کا ٹائم ہے میرے اوپر لگا دیں, 1 منٹ میں آپ پہ لگا دیتا ہوں تاکہ بات. سوری بھائی, سوری, معاف. میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں تھنک لائک ملینئر بھائی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا غائب سے مراد ہے کہ وہ غائب میں ہے, اسے ہمیں دیکھا نہیں ہے. جب آپ سورہ نور کی آیات پڑھیں گے تو آپ کو بہت کلیئرٹی ہو جائے گی کہ اس کی مثال ہے کیسی, وہ وہ کس طرح کا ہے, وہ کیسی روشنی کیسی ہے, وہ نور کیسا ہے, اس کے بارے میں بہت اچھے سے ایکسپلین کیا گیا. میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں, میرا جو آپ سے سوال میرا یہ ہے تھنک لائک ملینئر بھائی کہ کیا ذلی بروزی نبی پر ایمان لے کر, چونکہ مرزا غلام احمد صاحب ایک ذلی اور بروزی نبی ہیں, ان کو ذل اور بروزی طور پر, کیونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کو ذلی اور بروزی طور پر محمد اور احمد بنایا گیا ہے, اور وہ ذلی اور بروزی طور پر نبی اور رسول ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ذلی اور بروزی, اب ذل اور بروز کا مطلب کیا, یہ بات ہے ہی نہیں, وہ لفظی مطلب ہے, کیا مطلب ہے, سب ایک سائڈ پہ رکھ دیں. صرف اتنا بتا دیں کہ کیا ذل اور بروز پر ایمان لے کر آنا ضروری ہے یا نہیں ہے, بس اس چیز کا جواب دینا ہے آپ نے. دیکھیں, آپ نے اپنا ویسے تو جواب خود ہی دے دیا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ آپ نے ایمان کو ڈیفرینشیٹ کیا ہے کہ آپ کا ایمان ہے, ٹھیک ہے نا, آپ دیکھ نہیں سکتے لیکن پھر بھی آپ نے پڑھا سمجھا, آپ کا ایمان ہے, ٹھیک ہے نا, صحیح ہے. تو اب میرے پیارے بھائی بات یہیں پہ آتی ہے, آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو کہ مجھے یہ کہا گیا ہے, مجھے یہ کہا گیا ہے, ٹھیک ہے. اب مجھے بھی نہیں پتا, میں بھی جا کے ویریفائی تو نہیں کر سکتا کہیں سے جا کے, مجھے بھی 2 ہی چیزیں کرنی پڑیں گی, یا تو میں اس کو جھٹلا دوں گا یا میں مان لوں گا, ٹھیک ہے, 2 ہی چیزیں ہیں نا. اور اب میں یہاں پہ آ کے اب ذہن بناؤں, نہیں میں ایک کام, میں میرے ڈبل سٹینڈرڈ میں کیسے رکھوں یار, مجھے سمجھ نہیں آتی. ہاؤ کین میں ایک جگہ جب میں آتا ہوں میں کہتا ہوں نہیں میں بلیو کر رہا ہوں, ایوری تھنگ از جیسے کہی گئی ہے, لیکن ایٹ دا اینڈ آ کے میں کہوں نہیں اس کو میں نے نہیں ماننا بیکاز اس کے لیے مجھے پروف چاہیے, کوئی پکا پروف چاہیے. ایک جگہ میں بالکل کوئی پروف نہیں مانگ رہا, ایک جگہ میں کہہ رہا ہوں مجھے فیتھ ہے, اٹس مائی فیتھ کہ یہ ہے, ٹھیک ہے, اور میں اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہوں, اس کی انٹرپریٹیشن بھی کرتا ہوں ڈفرنٹ طریقوں سے, سائنس کو لے کے آ جاتا ہوں, بیچ میں کچھ لے کے آ جاتا ہوں. لیکن جب میں اینڈ پہ آ کے ان اسٹیٹمنٹس پہ آتا ہوں, اب دیکھو مرزا صاحب کو میں مختص نہیں کرتا کسی بھی اس کو, کہ میں کہتا ہوں میں اس پہ آ کے وہاں آ کے میں جناب اپنے ساری عقلی دلیلیں سارا کچھ میں لے کے بیٹھ جاتا ہوں کہ مجھے تو یہ چاہیے بھائی, کہیں پہ اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہو کہ کچھ کہا گیا ہو, مجھے یہ مان لوں گا میں. مطلب یہ تو دیکھو, یہ بھی میرے لیے تو یہ بھی غائب ہی ہے نا, میرے لیے نہیں پتا, میں نہیں تھا وہاں پہ, مجھے نہیں کہا گیا, ٹھیک ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں اس کو بڑے دھیان سے اس چیز کو ڈیل کرنا چاہیے, بلکہ اس کو ایسے ڈیل کرنا, میں نے اس لیے آپ کو کہا, میں نے کہا اگر آپ کو عقلی طور پر یا آپ نے جو پڑھا ہے اس کی بیس پہ ایسا کچھ نہیں لگتا تو آپ نہ مانیں, تو آپ کو کوئی اللہ تعالیٰ آپ کو بخشے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ آپ کی نیت کیا تھی, آپ نے تو دل سے ڈھونڈا تھا, آپ کو نہیں ملا.
اب میں کہوں مطلب مرزا صاحب کو نہیں مطلب مرزا صاحب کو ماننا جو ہے وہ ضروری یار نہیں ہے. یہ جب آپ یہ بات کرتے ہو نا ضروری ہے کہ نہیں ہے, یہ پرابلم کریٹ کرتا ہے. وائی آر یو میکنگ تھنگس ڈیفیکلٹ فار یو بردر؟ ٹھیک ہے, کوئی آپ ضروری نہ نہیں, مانو, آپ کوئی اور ضروری نہ نہیں. مانو نا, اللہ میاں نہ بنے یار سمیر بھائی, ہمیں خدا نہیں بننا گھنٹے کا بھی فرق نہیں پلیز, پڑتا, نہیں ضروری. گھنٹے کا بھی فرق. آپ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے آپ اللہ میاں سے مل کے آئے ہیں, اللہ میاں نے کہا ہے اچھا جی اے بندہ جڑا ہے ٹھیک ہے, اے بندہ ٹھیک نہیں ہے, اے بندہ ٹھیک ہے, اے نہیں ہے. وہ بھائی جان پھر آپ بھی دعویٰ کرتے جا کے بھائی او بھائی ہمیں نہیں پتا, وی آر ناٹ شیور, ہم اس دنیا میں ہیں, ہمیں بہت سی چیزوں کا نہیں پتا, تو پلیز پتہ خدا ہی نہ ہے. چھوڑ دیں اور اللہ پہ چھوڑ دیں یار آپ بھائی. بھی جو وہ مان رہا ہے اختیار ہے ماننے دیں, جو نہیں مان رہا اس کو نہ ماننے. نہیں, سوال یہ کہ ماننا ضروری ہے نہیں ہے. او ضروری پھر وہی پہ آپ کی سوئی اٹکی ہوئی ہے پیارے بھائی. او بھائی تھوڑے سے باہر نکل لیں, آپ نے فتوا دینا ہے, نہیں ماننا ٹھیک ہے بھائی مان لیا. آپ بلکہ فتوے نہیں, آپ بلکہ دعوے کر سکتے ہیں. آپ نے جتنے بڑے بڑے دعوے کر دیے, آپ مل کے آئے ہیں, آپ کو پتہ ہے, آپ کو خدا تعالیٰ نے بتایا ہے, خواب آئی ہے آپ کو. نہیں, لیکن دیکھو سوال, اگر سوال کا جواب آپ کے پاس ہے تو اس کو دے دیجیے گا. او پیارے بھائی میں خدا ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کر رہا نا, مسئلہ یہ ہے, میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے ایسا پیارے بھائی. میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز اگر خدا تعالیٰ نے انہیں بتائی ہے, اور اگر بتائی ہے تو سچی ہے, اور اگر نہیں بتائی ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ میرا کبھی بھی ذہن بدل دے, دل بدل دے, اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اگر میں نے کچھ غلط سمجھ لیا تو. یہی میں اویس بھائی کو کہہ رہا ہوں کہ انہیں اگر سمجھ نہیں آئی تو خدا تعالیٰ انہیں معاف کرنے والا ہے. خدا تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے بھائی, اگر وہ ٹھیک ہوئے, اگر وہ ٹھیک ہوئے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. اگر میں ٹھیک ہوا, میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے, تو اللہ تعالیٰ میرے پیارے بھائی کو معاف کرے کیونکہ اس نے کوشش کی تھی. لیکن یہ جو اسٹیٹمنٹ مانگنا, یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے, یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے, او بھائی ایسے تو نہیں چلتا نا. ایسے تو یہ اتنا سیدھا ہوتا تو بھائی ہر کوئی ایک لائن میں کھڑا ہوتا, ہر کوئی ایک ہی مطلب صف میں کھڑے ہوتے سارے, آج اتنی زیادہ ڈفرینسز نہ ہوتے اگر اتنا کلیئر ہوتا. یار میری آپ جو بات کر رہے ہیں نا بھائی, بات یہ ہے کہ آپ نے ایک بات کا سیدھا آپ سے پوچھا یہ گیا ہے کہ آپ صرف یہ بتا دیجئے جی پیارے کہ بھائی, کیا اللہ رب العزت نے ذلی بروزی نبی پر ایمان لانے کا کہیں بات کی گئی ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ذلی بروزی نبی پر ایمان لانا ضروری ہے؟ اس چیز کا آپ جواب نہیں دے رہے. آپ کہہ رہے ہیں بھی آپ کی مرضی, آپ کو نہیں سمجھ لگی آپ دعا کر لیں, آپ کو سمجھ نہیں لگی تو ٹھیک ہے. آپ تو یہ عجیب بات کر رہے ہیں نا بھائی. نہیں میں تو کہہ رہا ہوں جماعت احمدیہ کے مطابق کیا ذلی بروزی میری ہمارے مطابق نہیں. آپ ہم دیکھیں, ہم تو ہر دعوی نبوت کرنے والے کو آپ کو پتا کیا سمجھتے ہیں, یہ بات آپ کو بہت اچھے سے پتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اپنے مطابق بتانا کہ بھائی آپ کے مطابق ذلی بروزی پر ایمان لانا ضروری ہے کہ نہیں. اس کو آپ نے اتنا کمپلیکیٹڈ بنا دیا تھنک لائک ملینئر کہ جو مطلب کسی صورت بھی سمجھ نہیں آ رہا. آپ کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی سمجھ نہیں آ رہی مجھے تو بات, کیونکہ ایک پیراڈائم سے باہر نہیں نکل رہے, آپ پھنسے ہوئے ہیں ایک ہی اس کے اندر نا, چھوٹے تھنک آؤٹ. میں کس پہ پھنسا ہوں؟ میں نے سوال ہی پوچھا ہے. آپ پھنسے ہوئے ہیں بالکل باریکیوں کے اندر, آپ پھنسے ہوئے ہیں. اچھا کس پہ پھنسے؟ آپ کہہ رہے ہیں ہم کو ذلی بروزی نبی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ ذلی بروزی کا بھی ورڈ ہٹا دیں تاکہ کنفیوژن ختم ہو. ٹھیک ہے, آپ صرف یہ سوچیں بھائی ذلی بروزی کا ورڈ ہٹا دیں گے تو مرزا غلام احمد صاحب اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ مجھے ذل اور بروز میں نبی بنایا گیا. آپ کہہ رہے ہیں یار ورڈ ہٹا دو. یار آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کیوں. اچھا آپ کو پتا ہے انہوں نے کیوں لکھا تھا؟ نہیں انہوں نے کیوں لکھا تھا آپ کو پتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کیوں لکھا تھا؟ کیونکہ اس طرح کے وہ کہہ رہے ہیں مجھے بروزی صورت میں, وہ کہہ رہے ہیں مجھے بروزی صورت میں نبی اور رسول بنایا. آپ کہہ رہے ہیں بروزی ہٹا دو. او یار آپ کو سمجھ آ رہی ہے, انہوں نے تنگ آ کے لکھا ہے یار. اچھا یار یہ بندے انہوں نے تنگ آ کے لکھا ہے. لو وہ کہتے ہیں وہ سمجھ نہیں. سنو میری بات سنو. جب ایک بندہ ٹھیک ہے, آپ نے ایک لکیر کھینچ دی, آپ نے یا اویس بھائی آپ نے یا آپ کے مقبوضہ فکر نے ایک لکیر کھینچ دی, ہن کوئی نہیں آ سکتا. لیکن سنو میری بات سن لو پوری, اس کے بعد آپ دلیل دینے جو مرضی دینا. یہ میرے پیاس لگی نا, میں تیرے طرف ڈالنا. اچھا پیارے بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو بھی ہے آپ نے جو قرآن کی انڈرسٹینڈنگ لے کے ایک لکیر کھینچی نا, ٹھیک ہے, کہ اب کوئی نہیں آ سکتا, خدا تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ کوئی نہیں لے کے آ سکتا. تو اس کے بعد مرزا صاحب آ گئے جی, ان کو اب اگر ہم ازیوم کر لیتے ہیں, نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے, ازیوم کر لیتے ہیں نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے کہ ان سے خدا نے کلام کیا یا نہیں کیا. اب دو آپشن ہیں. آپشن اے, ان سے کیا ہے کلام. اب اگر ان سے کلام کیا ہے تو وہ اپنے آپ کو کچھ تو کہیں گے نا, انہیں کچھ تو کہنا پڑے گا کہ کیونکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ایک لکیر ہے, اور آپ کو سمجھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ بھائی میں بھی اس لکیر کو مانتا ہوں, میں بھی اس انڈرسٹینڈنگ کو مانتا ہوں, لیکن آپ اس جس طرح مانے ہو نا, جس چیز کو جس طرح مانے ہو وہ شاید پارشلی ٹھیک ہے. انہوں نے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کو پارشلی ٹھیک ہے کہ اب کوئی نہیں آ سکتا, ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس وجہ سے کہا کہ میں اب وہ نہیں ہوں جیسے پہلے آتے تھے, اب میں صرف
اس کے سایہ کی طرح ہوں, ذلی بروزی طور پر ہوں, لیکن خدا تعالیٰ نے پھر بھی مجھ سے بات کی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپشن اے ہے. تو یہ آپ کو سمجھانے کے لیے تھا بھائی. ٹھیک ہے, آپ نے پوچھ کے برا حال کر دیا تھا کہ بھائی وہ تو ہم لکیر لگی ہوئی ہے, آپ کیسے کہہ رہے ہیں, آپ بھی مان رہے ہیں کہ لکیر لگی ہوئی ہے, کوئی نہیں آ سکتا, پھر کیسے ہو گیا؟ تو بھائی انہوں نے میں تو کہہ ہی نہیں رہا کوئی آ سکتا کہ کوئی نہیں آ سکتا, کوئی کیا ہو سکتا ہے, میں کچھ نہیں کہہ رہا. آپ کی یا آپ کے مختلف فکر کے لوگ جو ہیں جتنے بھی ہیں ان کی جو ایک جو انہوں نے میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ ذلی اور بروزی پر ایمان لانا ضروری ہے کہ نہیں, اس کا آپ جواب ہی نہیں دے رہے. عدنان بھائی نے دے دیا, عدنان بھائی کہتے ہیں یس ضروری ہے. کتنا آسان, کتنا زبردست بات کی ہے. اور یہ بات آپ کیا ہی غلط کیا انہوں نے, نہیں کہنا چاہیے تھا انہیں ایسے, نہیں کہنا چاہیے تھا انہیں ایسے. ضروری نہیں ہے, اس کا مطلب ضروری نہیں ہے. تمام انبیاء پہ ایمان لانا ضروری ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ نبی پاک پہ ایمان لانا ضروری نہیں ہے. عدنان بھائی آپ نے ان کا سوال نہیں سنا, انہوں نے انبیاء کی بات نہیں کی, انہوں نے کہا ذلی بروزی, صرف ذلی بروزی. میں نے کہا جب پیغام اگر لے کے آیا تو ماننا پڑے گا, چاہے اسے ذلی بروزی سمجھ کے ایمان لانا پڑے گا, ایمان لانا پڑے گا, کچھ بھی کرنا پڑے گا, لیکن اس کو چاہے آپ ذلی بروزی نہ کہو, کسی اور طرح مان لو, لیکن یہ مان لو کہ ہاں بھائی ذل بروزی کیوں نہ کہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں مجھے بروزی صورت نے نبی بنایا. بات ان کی مان رہے ہو تو یہ بھی مان لو. پھر یہ جتنا اٹکے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ لکھا ہے, تو بھائی ان کی باقی باتیں بھی مان لو. پھر اگر آپ کو ایک بات پہ اتنے پھنسے ہوئے ہیں, باقی باتیں کون سی نہیں, مطلب میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ایک پہ, میں نے کہا ہے کہ آپ بے شک نہ مانو, لیکن اگر ان کا خدا کی طرف سے پیغام ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے, ذلی بروزی نہ بھی مانو, یہ سٹیٹمنٹ آپ کو بری لگ رہی ہے, نظر نہیں آ رہی, کیوں نہ مانے, ہم آپ کی بات تو نہیں سنتے. مرزا صاحب کی ذلی بروزی نبی پہ بھی ایمان لانا لازمی ہے. اگر ان کو اس ٹرم سے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں تو اس پہ بھی ایمان لانا لازمی ہے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نبی کہہ کر پکارا یا نہیں پکارا, کیا اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق ہے یا نہیں ہے, کیا اس نے اس بات کی تشہیر کی ہے یا نہیں کی کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا. اصل بات یہ ہے, اگر آپ اس بات کا انکار نہیں کر سکتے, اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی بات منسوخ کی جائے اگر وہ سچا ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ ویسے ہی اس کو سچا نہیں سمجھتے وہ تو ایک علیحدہ مضمون ہے نا. اچھا میں بتاتا ہوں نا, میں عدنان بھائی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, میں مطلب آئی ریئلی اپریشیٹ لائک اف وی ہیو اے, اگر آپ جیسے دبنگ لوگ اگر ہمارے پاس ہوں جو کہ اپنے عقائد کا اظہار بہت دبنگ ہو کے کریں گے, مجھے لگتا ہے کہ ایسے لوگ بہت کم ہیں. اب تھنک لائک میرے پیچھے آدھے گھنٹے سے دماغ چاٹ رہا ہے, لیکن سوال کا جواب اس نے کلیئرٹی کے ساتھ نہیں دیا. آپ نے بالکل کلیئرٹی کے ساتھ جواب دیا. ہمارا موقف یہ ہے, آج سے 1.5 سال پہلے میں ذل بروز کے بارے میں جانتا بھی نہیں تھا. ہمارے ہاں اگر آپ ذل بروز کے بارے میں جانتے بھی نہیں ہیں تو آپ مسلمان ہیں, لیکن آپ کے ہاں ذلی بروزی نبوت کے بارے میں نہیں جانتے تو آپ دائرہ آپ جماعت احمدیہ میں نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ہاں جو ذل بروز کا کنسپٹ ہے اور ہمارے ہاں جو ذل بروز کا کنسپٹ ہے ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے. آپ کے ہاں ایمان لے کے آنا ضروری ہے اور ہمارے ہاں ایمان لے کے آنا ضروری نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے. نہیں, آپ کے ہاں تو کسی بھی قسم کے نبی پہ ایمان لانا ضروری نہیں ہے نا. آپ تو ہمارے ہاں 24,000 نہیں اچھا, رکے نہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا نبی آ جائے اس پہ آپ ایمان لانا تو بھائی نبی تو نبی ہوتا ہے. آپ اپنی لائن ٹھیک کریں نا, آپ اپنی لائن. عدنان بھائی میں انہیں ڈبے سے باہر نکالا تھا, آپ نے انہیں پھر ڈبے میں بند کر دیا ہے. او بھائی نبی نہیں, اگر کوئی خود ڈبے میں بند ہونا چاہتا ہے تو تمہیں نکالنے کی ضرورت کیا ہے. اگر کوئی خود بند ہونا چاہے, ان کو ایک ڈبے میں سوچ رہے ہیں, ان کی